چند سوالات ہیں عقیدے کی درستی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مطلوب ہیں۔ کیا اللہ کے نیک بندوں یعنی ولی اللہ کی قبر پر جانا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے؟ تو بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اولیاء اللہ، انبیاء، اولیاء، نیک صالحین، ان کی قبور پر جانا اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہمارا یہی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ بھی اپنے اس دعوے پر دلائل پیش کرے گا۔ البتہ ہمارے پاس بحمداللہ تعالی دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ جب قبور کی بات آئے گی یا کسی مزار یا دربار کی بات آئے گی تو دنیا میں سب سے بڑا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ جب مزاروں کی بات آئے گی، درباروں کی، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار شریف مزار پر انوار سے بات کو شروع کریں گے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے اور نہ صرف حضور کے وسیلے سے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ استغاثہ بھی کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ لے کے آئے حدیث، اور امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر حدیث لے کے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث ہے۔ سیدنا بلال بن المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پہ، حضور کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب ہے، اپنے رب سے بارش لے کے دیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے عمر سے ملو، عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بارش برسا دی جائے گی۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پہ نہ صرف حاضر ہو کے وسیلہ بلکہ استغاثہ بھی کرتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک نبینا صحابی کو دعا سکھائی جو کہ سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ تم 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھو، اور اس میں بھی وسیلے کے کلمات موجود ہیں، اور یہی حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر آئی۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں صحابی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہی دعا سکھائی جس میں وسیلے کا ذکر ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑ گیا تو صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا کا وسیلہ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ آج تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کے وسیلے فرما لیا۔ یہ سارے وسیلے کے دلائل ہیں۔ اب یہ ہے کہ مزارات اولیاء یا قبور اولیاء وہ بھی ان اولیاء اللہ کا مقام ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی ذوات کا جب ہم وسیلہ دیں تو یقیناً ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے، صفات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور محدثین، میں نے جس طرح عرض کیا کہ قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت، امت کے اولیاء، امت کے محدثین، بحمداللہ تعالی ہمارا عقیدہ اسی تسلسل کے ساتھ ہمارا نظریہ چلا آ رہا ہے۔ اجلہ محدثین اور اجلہ دین کے اماموں سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی قبور پہ حاضر ہوتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ امام ابن خزیمہ کا واقعہ خود امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین کے واقعات بھی موجود ہیں۔